ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وكل محدث اللهم صل على إبراهيم ومحمد وعلى آل محمد إنك الرحمن الرحيم والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقال الله عز وجل في مقام سداس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت تعداد بے شمار بے انتہا بے حد بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کا واجب الاحترام و سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار کون ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق
توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک قرآن، دوسری اس کی وضاحت، اس کی تشریح حدیث، جس کو قرآن کریم میں کتاب اور حکمت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت یعنی سنت اور حدیث بھی نازل فرمائی۔ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کے اہل بیت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ وہ کیا پڑھا جاتا ہے، کیا تلاوت کیا جاتا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، دو چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، ایک کتاب اور دوسری حکمت، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ مطلب جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ ایک لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو جس طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز کی کوئی ایک رکعت آپ لے لیں، ہر نمازی جہاں نماز میں قرآن پڑھتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رکوع کی جو تکبیر ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن جہاں نمازی نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے کئی حصے زیادہ وہ اپنی نماز میں جس طرح قرآن پڑھتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پڑھتا ہے، آپ کی حدیث کی بھی تلاوت کرتا ہے۔ لہذا قرآن بھی مطلوع ہے اور حدیث بھی مطلوع ہے، قرآن کی بھی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث کی بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا ثواب ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو سیکھنا ثواب ہے، نیکی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بھی سیکھنا اور پڑھنا ثواب اور نیکی کا کام۔ تو کیونکہ میرا موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار کون ہے، آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کو ایک دعا دی ہے، کبھی ایک سے زیادہ دعائیں دی ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر دوسروں کو سناتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو ایک نہیں بلکہ دو دعائیں دی ہیں۔ ایک دعا رحم اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو اس آدمی پر۔
دوسری دعا نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس آدمی کے چہرے کو بار رونق تر و تازہ رکھے۔ کون؟ سمع منی حدیثا یا سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے حدیث سنی، فحافظہ، پھر اسے یاد کیا، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ حدیث یاد کرنے کے بعد اس حدیث کو دوسرے آدمی تک پہنچا دیا، اس آدمی پر اللہ خصوصی رحمت نازل فرمائے اور اس کو خوش و خرم رکھے اور اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ اور بارونق رکھے۔ یہ دعا کس آدمی کے لیے ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتا ہے، آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں بابا آہا، اسے دہراتا ہے، رپیٹ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، اس کے اوپر رب کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، یہ خوش بھی رہتا ہے اور اس کا چہرہ بارونق اور تر و تازہ بھی رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ محدثین، وہ علماء کرام جن کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، جن کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، جن کے چہروں کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، یہ وہ شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے سینوں میں رسول اللہ کی احادیث محفوظ ہوتی ہے۔ یہ ان کی برکت کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کی فرامین اور آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ رب العالمین ان کو رونق اور نورانیت عطا فرماتا ہے۔ یہ کسی خاص بندے کی میراث نہیں ہے، اس دولت کو میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کیا جائے، خود بھی یاد کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرایا جائے۔ بڑی حدیثیں نہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث کو اگر سنا جائے، سیکھا جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ احادیث یاد کر سکتا ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے چھوٹی چھوٹی 100 احادیث کو نوٹ کیا ہے جو مستند ہیں، جن کی سند بالکل صحیح ہے، ترتیب دیا ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ کہ وہ 100 احادیث اگر اپنے بچوں کو آپ یاد کروا دیتے ہیں یہ بہترین صدقہ جاری ہے۔ اور انشاءاللہ وہ میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اس کی کمپوزن کا کام باقی ہے۔ اگر کوئی مخیر ساتھی، کوئی نیکی کا جذبہ رکھنے والا ساتھی اس کتاب کو پرنٹ کروا کر فی سبیل اللہ تقسیم کرنا چاہے تو وہ رابطہ کرے۔ مثال کے طور پر چھوٹے سے احادیث کے الفاظ ہیں، خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس میں فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے، اور ان الفاظ کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل ترین جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دو حدیثیں آپ نے یاد کر ہی لی ہوں۔ الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یاد ہو گئی؟ بس یہ ہماری تھوڑی سی سستی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، ورنہ ہم تھوڑی سی دیر میں بھی کئی ساری حدیثیں یاد کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، سب نے پڑھا ہوا ہوگا تصویر، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
کتنے آسان الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کتنے پیارے اور عام فہم الفاظ ہیں کہ بندہ الفاظ بھی تھوڑی دیر میں یاد کر سکتا ہے اور آپ علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ بھی آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کل بدعۃ ضلالہ، سنتے رہتے ہیں خود میں، کل بدعۃ ضلالہ، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہر بدعت۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک بات یا ایک آیت کیوں نہ ہو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیرکم خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کسی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اسی طرح من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مختصر فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی احادیث آپ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت اور دعائے برکت، خوش خرم اور تر و تازہ رہنے والی دعا کے حقدار بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو سیکھنے، سمجھنے، یاد کرنے، آگے پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بندہ اگر غور کرے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک سینے میں کتنی باتیں محفوظ ہوتی ہیں، کتنی گفتگو، کتنے واقعات، کتنی باتیں جن کا تعلق اچھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، برائی کے ساتھ محفوظ ہوں، گفتگو محفوظ ہو، الفاظ محفوظ ہوں، لیکن وہ الفاظ اور قرآن کریم نے واضح طور پہ بتا دیا، فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2-3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بولتا ہے رب کی وحی سے بولتا ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے کہ پیغمبر رب کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر
وہ وحی ہوتی ہے تب بولتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب، جو پڑھے لکھے تھے وہ آپ علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے، اور جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باقی لوگ تو مجھ سے زیادہ عبداللہ بن عمر حدیثیں زیادہ محفوظ کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے حدیثیں وہ بھی سنتے تھے، میں بھی سنتا تھا، وہ لکھنا جانتے تھے، میں لکھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ لکھ لیا کرتے تھے، مجھے وہ کچھ بھول جاتا تھا، تو اس لیے مجھے حدیثیں ان کی نسبت کم یاد ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ شوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت تھی کہ آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی حدیث مبارکہ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے عبداللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات نہ لکھا کرو، دیکھ لیا کرو، موقع کو دیکھ لیا کرو، حالات کو دیکھ لیا کرو۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں رک گیا، پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ذکر کیا، یا رسول اللہ فلاں فلاں نے مجھے آپ کی ہر بات کو لکھنے سے منع کیا ہے، کیا میں ایسے کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر لکھا کر، لکھ لیا کر، جو بھی حالات ہوں، میں خوشی میں ہوں یا غمی میں ہوں، جس حالت میں ہوں، جن حالات میں ہوں، جس مزاج میں ہوں، جس انداز میں ہوں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم اٹھا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس رب العالمین کی ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، حالت کوئی بھی ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حق ہے، پر حق ہے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حالت جو بھی ہو حق کے سوا کچھ نکلتا۔ قرآن بھی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی حق ہے۔ اور اہل حق کون ہوں گے؟ جو قرآن کو بھی مانیں گے اور حدیث کو بھی۔ جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں وہ پورے اہل حق، جو حدیث کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی پورے اہل حق۔ قرآن بھی حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے، ان دونوں کو ماننے والے اہل حق ہیں۔ اور ماذا بعد الحق الا الضلال، اہل حق کے علاوہ باقی گمراہ لوگ ہیں، حق کے علاوہ گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے اور حق کو تسلیم کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میں جو بھی کہوں حالت جو بھی ہو عبداللہ لکھ لیا کرو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا۔ قرآن اللہ کی وحی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن بھی حق ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی حق ہے۔ آئیے چند احادیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی سنیں اور اپنا ایمان بھی تازہ کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها
وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے، جس حالت میں ہو، جس جگہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا اگر کبھی گناہ ہو جائے اس کے بعد فوراً زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ وہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ کئی سارے لوگ دیکھیں نمازوں کے پابند، شریعت کے پابند، اور ان کی عبادت کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوتیں، دعوت و تبلیغ، جہاد، ذکر اذکار، بڑی نیکیاں، لیکن ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان کہ مومنوں میں سب سے من اکمل المومنین ایمان، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ سے ڈرو تم جہاں بھی ہو، گناہ ہو جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو وہ گناہ کو مٹا دیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم، تم میں سے کوئی بندہ مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسے پسند نہ کرے جس طرح اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ فائدہ، نفع، عزت، شہرت، بھلائی، رعایت، نرمی، اور دوسروں کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ دولت، لگا اکثریت کی یہ حالت ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان کا اپنی اور دوسروں کے لیے پسند کا معیار بکھرا علیحدہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا، پوچھا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا غالباً 300 درہم یا دینار کا یا 400۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، پیسے اور بڑھاؤ۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قیمت کم کرو، رعایت کرو، کچھ سے محبت، کچھ شفقت، ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا گھوڑا مہنگا ہے، پیسے اور بڑھاؤ۔ اس نے کہا پھر 500 دے دو۔ کہنے لگے نہیں، آپ کا گھوڑا اور مہنگا ہے۔ اس نے کہا 600 دے دو۔ اور صحابی رسول نے کہا